ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو کیا ہم اللہ سے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہ ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیں آزماتے بھی انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں، اور تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، تم کو بہتر سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، آزمائش سے گزار کر تمہیں معززوں تک لے آتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس میں صبر اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے انتہا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہیں شکر کی تو کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو زندگی میں آسانی دی جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ تھک رہے ہو تو یاد رکھیں کہ بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کے من پسند ہوتے ہیں۔ یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور بھی پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، آپ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر سے پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہاری یقین کی آزمائش تھی، تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ اللہ آپ کو ہزاروں ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو، تو منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی تو صلہ دے جاتی ہے تو کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی تو دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔
اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے اس میں سے کوئی ایک بھی خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو یقین کر لو کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈا کرنے والی چیزیں آپ کے انتظار میں ہیں اور وہ آپ کو ہی ملیں گی۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار جاؤ گے، مایوس ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، اور پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی۔ کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، تو جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، پھر سجدوں میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ جی، میں بہت پریشان ہوں، یقین جانو اس تڑپ سے بات کرو گے تو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کرو، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے وہ آپ کے لیے اسی میں خیر ہے۔